अजीज नाज़रीन, माय चैनल बेंगलुरु पर आपका इस्तकबाल है। पेश है आज की रिपोर्ट। नाज़रीन, अल-अमीन कॉलेज शहर बेंगलुरु का एक ऐसा नामवर तालीमी इदारा है जो शहर के बेशुमार कॉलेजेस में एक मुनफरद मुकाम रखता है और एक खास पहचान का हामिल है। अल-अमीन कॉलेज जो बरसों से हर खास व आम तलबा व तालिबात के लिए आला से आला तालीमी जरूरियात पूरी करता आया है। ये जानना कि इस कॉलेज की बुनियाद कब रखी गई और कैसे ये तरक्की की मंजिलें तय करता गया, निहायत दिलचस्प होगा। अल-अमीन कॉलेज के बानी मरहूम डॉक्टर मुमताज खान और जनाब के रहमान खान एक्स यूनियन मिनिस्टर की बेलूस खिदमत से ये कॉलेज आज कहां तक पहुंचा है और इसके पीछे की कहानी सुनिए जनाब रहमान खान की जुबानी। जनाब रिजवान अरशद साहब शिवाजी नगर के हल्के के नौजवान MLA, फारूक मोहम्मद साहब प्रेसिडेंट मदनी एजुकेशन सोसाइटी, जनाब उबैदुल्लाह साहब चेयरमैन कमर पोश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जनाब उमर इस्माइल साहब चेयरमैन अल-अमीन एजुकेशन सोसाइटी, जनाब जुबैर अनवर साहब सेक्रेटरी अल-अमीन एजुकेशन सोसाइटी, जनाब मकसूद अली खान साहब, जनाब अरशद साहब, जनाब हाफिज कर्नाटकी साहब और स्टेज पे तशरीफ फरमा बुजुर्गों और इस जलसे में शिरकत कर रहे हुए बुजुर्गों, भाइयों और मेरे बहनों, वाकई आज एक मुबारक दिन है। जिस तरह से एक उम्मीद पूरी छोड़ दिए थे कि अल-अमीन कमर पोश सोसाइटी या ये स्कूल फिर दोबारा उभरेगी, यानी कि जैसा कि उबैदुल्लाह साहब कह रहे थे कि स्कूल की तादाद 500 से घटकर 20 पर 9 हो गई, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्कूल किस हालत में थी। वाकई एक बिल्डिंग थी और कई तरह के आसार नज़र नहीं आ रहे। ये एक जिंदी मिसाल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब कामयाबी देना चाहते हैं तो कहीं से भी लाके कामयाबी। उबैदुल्लाह शरीफ ये दो तालीमी इदारे अल-अमीन के जो लगभग खत्म होते नजर आ रहे थे, तो वैसे इदारों को अपने जिम्मा लेके आज एक जिंदा मिसाल कायम की है कि उम्मीद नहीं होना चाहिए, अल्लाह की ज़ात पर यकीन के साथ हम हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। ये सबक हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए। आज हिंदुस्तान का मुसलमान मायूस नजर आ रहा है, हमारे उम्मीदें पूरे खत्म हो गई। हम रोज़ाना हमारी
فکر رہی ہے کہ ہندوستان میں کیا ہمارا کوئی مقام ہے. ہر مسلمان کو، چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے مالدار ہو، چاہے تعلیم یافتہ ہو، آج جو ملک کی حالت ملک جو گزر رہا ہے، اگر ہم تجزیہ کریں گے تو ہر آدمی یہ سوچنا لازمی ہے. مگر مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں نا امید کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. اور وہ سبق یہ تو اسکولوں کے جو بلّہ شریف اور اللہ تعالیٰ نے جذبہ دیا اور موقع فراہم کیا اور انہوں نے کرب گزارا، اسی طرح سے پوری ہندوستان کی امت مسلمہ اسی طرح سے کامیاب ہو سکتی ہے، ابھر سکتی ہے، اگر ہم اللہ کی ذات پر یقین کر کے سچے دل سے کام کریں گے تو کوئی ہماری ترقی کو روک نہیں سکتا. وہی چیز تھی جو ڈاکٹر ممتاز احمد خان نے 1964 اور 65 کے درمیان جب اس شہر کے داماد بن کے آئے. ڈاکٹر صاحب ایک پروفیشن سے ڈاکٹر تھے. اپنی پوسٹ گریجویٹ تعلیم ختم کرنے کے بعد بنگلور، ان کے سسرال تھا تو بنگلور آنا ہی تھا. تو اس وقت پر ان کے ایک استاد کرشنا پلی کی اسلامیہ کالج کے پرنسپل، جہاں ڈاکٹر ممتاز احمد خان صاحب تعلیم حاصل کی، تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے ذکر کیا کہ آپ بنگلور میں آپ کا سسرال ہے. افسوس کی بات ہے کہ بنگلور اتنا بڑا شہر ہے اور اس شہر میں ایک کالج نہیں. اس طرح سے ڈاکٹر صاحب میں وہ جذبہ بنا. تو اس وقت انہوں نے ٹھان لی کہ میں میری آئندہ زندگی تعلیم کے لیے وقف کروں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وسائل کی ویسے ہی دیا تھا. ان کے سسرال کی ایک بڑی پرانی بلڈنگ، تو اللہ کا نام لے کے چند لوگوں کی مدد سے الامین سائنس آرٹس اینڈ کامرس کالج کا افتتاح. اور کسی کو امید نہیں تھی کہ یہ کالج آئے گا، ترقی کرے گا. ایک کوشش ڈاکٹر صاحب، جب کوشش اور ترقی کا جذبہ آپ لے کے آگے بڑھیں گے تو اللہ کی مدد کرے گا. تو اس وقت پر وہ نئے تھے، بہت کم لوگوں کو جانتے تھے. چند لوگوں سے دوست اور احباب سے ملے. تو اس وقت پر اس وقت کی ایک ایم ایل سی انہوں نے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو کسی نہ کسی گورنمنٹ میں کام کرانے کے لیے کسی کا کیس ہے، تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے ان کو صدارت دے کے ان کو کام لے کے اور ان سے ڈاکٹر صاحب کی خصوصیت ہے کہ وہ کام لینا جانتے ہیں. بہت اچھی خصوصیت تھی کہ وہ تو ان سے کالج کا پرمیشن ملا، تو ایک بنیاد ہوئی. اور اس کے بعد کیونکہ انہوں نے پوری زندگی تعلیم کو وقف کر دی تھی، اس کے بعد ہم جیسے ساتھی ہم کے ساتھ جڑتے گئے اور یہ الگ تحریک میں کرتی. آج اور اس وقت کے کیا ڈفرنس میں بتاتا ہوں. آج اللہ کا کرم ہے کہ شریف صاحب نے جب آواز دی تو یہ خوبصورت جیسا حال بن گیا اس وقت کے حالات سے. چندے پہ تعلیمی ادارے
ڈاکٹر صاحب نے ساری ریاست کا دورہ کیا ہے. 10 روپے بھی چندہ ملتا, 25 روپے بھی چندہ ملتا, 50 روپے بھی چندہ ملتا. لاکھ اور ہزار دینے والے بہت ہی کم نظر آتے. صرف جذبہ تھا ایک. اس کے بعد انہوں نے ایک ٹیم ایسی بنائی, اس میں کوئی نامور کوئی نہیں تھے, ینگسٹر جیسے ہمارے جیسے لوگ تھے, مگر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ان کا جذبہ, اور وہ سب سے بڑے موٹیویٹر تھے. وہ لوگوں کو چن لیتے تھے اور موٹیویٹ کرتے تھے, پرسویٹ کرتے تھے. ایک اگر کام اپنے ہاتھ میں لے اور وہ کام کے پیچھے پڑ جاتے تھے, پرسو کرتے تھے, کسی سے بات کرنا, کسی سے بات کرنا. ان کا ہر صبح میں ان کا ایک کمپلیٹ یہ ہوتا تھا, روزانہ ان کا یہ ہوتا کہ صبح میں پورے ساتھیوں کو فون کرنا, آج یہ کام ہونا ہے, یہ کام ہونا ہے, یہ کام ہونا ہے, یہ میں نے کہا تھا کیا ہوا, آپ ان سے ملے گا, مجھے کہتے گا, یہ منسٹر سے ملے گا, یہ اندر میں سے ملے گا. اس طرح سے وہ صبح شام یہی کام کر رہے ہیں. تو تعلیم اس وقت پر جو ہمارے سامنے مشکلات تھی وہ پیسوں کی نہیں, پیسے بالکل نہیں, وسائل تو بالکل نہیں, صرف ہمت اور خود. آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالمین ایجوکیشن سوسائٹی عالمی تاریخ میں آج کروڑوں روپے کی جائیداد, کروڑوں روپے کی جائیداد, مگر کوئی اللہ کا بندہ اٹھ کے کہہ دے کہ میں 10 لاکھ روپے دیا ہوں, یہ کوئی ایسی مثال نہیں ہے. یاد رکھیے, کروڑوں کی جائیداد بنی, اور یہ نہیں کہہ سکتا جہاں تک مجھے علم ہے, اگر غیب سے کوئی کیا ہے تو مجھے معلوم نہیں ہے, جہاں تک مجھے علم ہے کہیں کوئی پیسہ یہاں سے آیا وہاں سے آیا. ڈاکٹر صاحب کے اوپر الزام لگاتے عرب کا پیسہ آ رہا ہے. اس وقت پر جب وہ کام کر رہے ہیں تو سب سے بڑے اچھا ڈاکٹر صاحب کیا ہوا تھا کہ یہ آج بلڈنگز آ رہے ہیں, یہ سب آ رہے ہیں, تو عرب سے پیسہ آ رہا ہے. گورنمنٹ کو لکھتے, آپ اپلیکیشن لکھتے کہ ان کو بالکل انکوائری کرو, ان کے پاس عرب کا پیسہ آ رہا ہے, مڈل ایسٹ کا پیسہ آ رہا ہے. میں ایک ہی شخص ہوں جو جانتا ہوں کہ کہاں سے کتنا پیسہ کون دے دے, اور میں دعوے سے کر سکتا ہوں, کہہ سکتا ہوں کوئی میجر کنٹریبیوشن ایکسپٹ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ایک لم سم ڈونیشن تعلیم کے لیے وہ چھوڑ کے کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں 10 لاکھ دیا ہوں, 5 لاکھ دیا ہوں, 2 لاکھ دیا ہوں, کوئی. تو آج بغیر کسی بڑے ڈونر کے قوم کا جو تعاون جو ہونا تھا اس وقت پر وہ تعاون نہیں ملنے کے باوجود بھی ادارے بنے, آج وہ ایک مثال ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب کی خصوصیت تھی کہ پرسویرنس جو ہوگی وہ اپنا کام کرے. جب میڈیکل کالج بیجاپور میں ہم بنیاد ڈالنے ٹھان لیے کہ ہم ایک میڈیکل کالج بنانا, میڈیکل کالج بنانے کے لیے کروڑوں کے لاکھوں کے کروڑوں کے روپے کی ضرورت تھی. اگر ہم دیکھیں تو ہماری پوری سوسائٹی میں ہمارے پاس 10,000 روپے نہیں. میڈیکل کالج کی جب اپلیکیشن ڈالیں گے تو الامین ہاسپٹل کی بنیاد تھا, وہ بھی ایک وقت کی بلڈنگ ملی, اس کا بھی ایک بہت بڑا, اس کی بھی ایک بہت بڑی اسماعیل سے ٹرسٹ کی
बिल्डिंग है, हमें पता भी नहीं था कि वो रेंट कंट्रोलर को, पहले जो रेंट कंट्रोलर से निकलना एक बहुत बड़ा मसला था। तो ऐसी जगह जो हासिल करना नामुमकिन के बराबर है, अलविन मेडिकल हॉस्पिटल। अल्लाह ने ऐसे जराए पेश किया कि हम समझ भी सकते हैं कि अल्लाह की मदद कैसी होती है। रेंट कंट्रोल में बिल्डिंग थी, रेंट कंट्रोल वाले एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन को अलॉट कर दिए थे, वो पोजीशन ले लिए थे। अब उस वक्त पर हम जाके ये बिल्डिंग देख रहे हैं, सब हंसते थे कि लोग क्या दीवाने हैं, रेंट कंट्रोल से निकालना आसान है। उस वक्त पर सर मिर्जा इस्माइल के पर्सन हुमायूं मिर्जा हमारे वो हॉस्पिटल के सदर थे, तो उस वक्त का एक चीफ सेक्रेटरी उनका दोस्त, मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ अल्लाह की मदद कैसी, उनका दोस्त था। तब ये बिल्डिंग की बात हुई तो हुमायूं मिर्जा ने उनसे बात की, तो फौरन चीफ सेक्रेटरी थे, कहा कि एडवर्टाइज कॉर्पोरेशन को सरेंडर कर दो। वो सरेंडर की हॉस्पिटल को। तब हमारे पास जज्बा था, हमने गाजी मोहम्मद करके बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे जो यूनिटी बिल्डिंग बनाए थे, वो आए, उनसे हम एक ऐसा प्लान बना दे 10 करोड़ का, जो हमारे पास 10,000 भी नहीं थे, और ये हमारे काम करने का तरीका बता रहा। तो गवर्नर को हम अप्रोच करे कि फाउंडेशन स्टोन था, मोहनलाल सुपाडिया गवर्नर, जब हम अप्रोच करे और हम अजीज शेख साहब थे, चलो गवर्नर को बुलाते हैं, तो उस वक्त गवर्नर की ऑफिस में मालूमात हासिल करते हैं कि तुम्हारे पास इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम नहीं, गवर्नमेंट बुला रहे हैं, क्या तुम्हारे पास पैसा है, बिल्डिंग बना सकते हैं? गवर्नमेंट फाउंडेशन रखने के बाद गवर्नर बिल्डिंग वही टिक गई तो गवर्नर को बदनामी होगी। सर उन्होंने पूछा कि आने गवर्नर, मगर उसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया को अजीज शेख साहब और दूसरे बोले नौजवान अच्छे हो गए, ये काम करेंगे आगे। तो अपनी तकरीर में गवर्नर ने कहा, अगर मैं प्रोटोकॉल फॉलो करता तो मैं आज यहाँ नहीं, मगर मुझे यकीन है कि जो लोग इसमें काम कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट को आगे ले जाएंगे। और उन्हें उस वक्त मुझे आज वो बात याद है, अगर बेंगलुरु का मुसलमान महीने में एक बार सिनेमा जाना छोड़ दे तो यह हॉस्पिटल बन जाए। पब्लिक स्पीच में उन्होंने इसमें बहुत मानी, हमारी अफराज और जो हम खर्च करते हैं, जो कौम के कामों को नहीं देते, कंट्रीब्यूट नहीं, तो बहुत से हमारे निकाल सकते। तो खैर उन्होंने आगे फाउंडेशन रखा, दूसरे दिन हम काम शुरू कर दिया, पैसा नहीं है तो कंडीशन था, गाजी मोहम्मद साहब ने कहा कि ये कंडीशन कंट्रैक्टर ने फिक्स कर दिए। नेक्स्ट डे से काम शुरू हो गया, काम शुरू हो गए, 2 लाख की बिल आ गई, 15 दिन में हमको देना है, हमारे पास पैसे ही। तो मेरे एक दोस्त है बैंक मैनेजर, सिंडिकेट बैंक मैनेजर, आज भी आप लोगों को ये जामे मस्जिद सिटी की है, वहाँ में सिंडिकेट बैंक की ब्रांच हुआ है। तो मैनेजर को फोन किया कैसा है, क्या करूँ, हमारी मुसीबत में है, नया फिगर बंद करवाना, अकाउंट ओपन कर, अकाउंट ओपन कर दिए, बगैर पैसे के चेकबुक भी दे दिए। हम बोले कि डोनेशन आने वाले हैं, कोशिश कर रहे हैं आ जाएंगे। ठीक है, मुझे यकीन है
آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس زمانے میں 2 لاکھ روپے وہ مینیجر اللہ کی مدد اسی طرح ہے 2 لاکھ کی چیک بغیر پیسے کے آنا تھا. جب 2 لاکھ کا کام ہو گیا, بلڈر آ گئے, یہ آ گئے, تب ہم سب مل کے شام میں روزانہ ہم ملتے, شہر کے بڑے بڑے لوگوں کے گھروں میں شام میں جاتے. تو ایسا چندہ کرتے 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 الامین ہاسپٹل صرف 1 سال کے عرصے میں کام کرنا شروع کر دیا. تو یہ اس وقت کا طریقہ تھا, اس وقت کی محنت تھی, اس وقت کا کمٹمنٹ تھا. کمٹمنٹ بہت ضروری ہے. ہمارے پورے بھی جو الامین کے ادارے ہیں, نہ کسی سے قرض لے کے, نہ کسی کو قرض ادا کرنے کا ہے, یا کوئی ڈونر ایسا سامنے آیا ہے کہ ہم اتنے کروڑوں روپے دے دیے, کروڑوں روپے کی جائیداد ملت کی بن گئی, مگر کروڑوں روپے چندہ قوم کے پاس تھا. ہم محنت کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب وہی کیے کہ اس کو ان کو یہ پروجیکٹ میں لے لیں تو پرسیو کرتے ہیں. پرسویشن بہت اہم ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ شروع کرتے ہیں, کوئی ساتھ ہیں تو گالیاں دے کے چھوڑانے کا, اس کو نامکمل چھوڑتے ہیں. کوئی کام ڈاکٹر صاحب نامکمل نہیں, یہ ان کی خصوصیت. تو اس طرح سے انہوں نے ان کے ساتھ ایک ٹیم جڑ گئی. ان میں میں تھا, ہمارے ابراہیم خلیل اللہ خان صاحب, محسود علی خان صاحب, 5-6 لوگ ہم اس میں جڑے رہے. میری پریکٹس میں الامین تاریخ اور میری سی اے کی پریکٹس ایک ہی وقت ہو گیا. تو کچھ نہ کچھ آپ کو قربانی دینا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب اپنا پروفیشن پہ قربانی دے دیا, لگ گئے. ڈاکٹر تھے, کما سکتے تھے, وہ بھی اچھے سرجن ہو سکتے تھے, مگر پوری زندگی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنا, 5-6 سال پریکٹس کیا, یہ دیوان کے حوالے میں سب میں لگ گئی. اب اس میں ہم بھی جیت گئے. تو اس طرح سے دیکھیں, کوئی بھی کسی کے میں ایک ادارے کے لیے, کیونکہ تاریخ بہت ضروری ہے آنے والی نسلوں کے لیے. تو اس لیے میں ایک میری سوانح حیات کی کتاب پبلش کیا ہوں. اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ہر ایک الامین کا ادارہ, اس کی بنیاد کیسا بڑھے, وہ کس طرح سے ترقی کرے, اس میں ڈیٹیل میں نے اس لیے آئندہ آنے والے نسلوں کے لیے حصہ. اگر آپ وہ لے کے پڑھیں گے تو الامین کا ہر ادارہ, اس کی بنیاد کیسی پڑی, اس میں کیا کیا دشواریاں ہیں, اور اسے پیسے کہاں سے فراہم ہوئے, وہ سب اس کو کتاب میں مل جائے گا انشاءاللہ. دوسری چیز جو میں آپ تمام سے شیئر کرنا, تعلیم ہی ایک واحد راستہ ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے نجات. تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. آج ہم جو پیچھے مسلمان اللہ اور رسول کے ماننے والے, ہمارا ایمان ہے, اس کے باوجود آج ہم جو ہندوستان میں جو ہماری پریشانیاں سے گزر رہے ہیں, قوم بری قوم, اس کی واحد جو وجہ ہے, جو ہم تعلیم کو اپنائیں نہیں. ہر چیز اپنائے پر تعلیم, جہالت کو اپنائے, فضول خرچی کو اپنائے, شادی بیاہ میں پیسے خرچ کرنے کو اپنائے. ہر چیز جو بری ہے آپ نے اپنائے, مگر جو اچھی تھی قوم کے لیے, بچوں کے لیے, ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے ضرورت تھی, وہ نہیں. آج ہم ہر میدان میں تعلیم کے پیچھے, ڈاکٹرز ہمارے کم ہیں, انجینئرز ہمارے کم ہیں, ہمارے لائرز کم ہیں,
اور ہم کچھ بھی نہیں دے سکے. اس کا کیا ہے, ہمارے نام انویسٹمنٹ ہے. ہمارے جو مادہ کرتا ہے وہ بھی قوم کے لیے انویسٹ نہیں کر رہے ہیں. یعنی جب تک کنٹریبیوشن قوم کے لیے ہم نہیں کرتے تک ہمارا کوئی وجود نہیں ہو سکتا. تو آج ہم کیا دے رہے ہیں, کیوں لوگ ہمیں چاہیں, ہندوستان کے مسلمانوں کو کیوں دوسرے قوم اپنائیں, ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہے. ذرا غصے سے نہیں, آپ ذرا سوچ سے سمجھ سے سمجھیے کہ آج تعلیمی ادارے دوسروں کے, ہاسپٹل دوسروں کے ہیں, لائر دوسرے ہیں, ان کے پاس ہم کو جانا ہے. کون سی چیز میں ہم آگے ہیں جو ملک ہمارے اوپر فخر کر سکے گا, جو ہماری عزت کر سکے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کہ دینے والے بنو. سوسائٹی میں دینے والے کی مانگ ہوتی ہے, پوچھنے والوں کو گری نظر سے دیکھ. تو آج ہندوستان کا مسلمان ہم پوچھ رہے ہیں, ہم کو یہ جو یہ کمیونٹی ہے, ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ہمارے پاس تعلیمی ادارے نہیں ہے, ہمارے پاس اسکولیں نہیں ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. اگر یہی حال رہا, کوئی آگے ہم کو کوئی کیا آپ کو حکومت بھی دے دو, آپ بس قسمتی سے پاکستان کی عادت جو ہے وہ نہیں. تو اس لیے ہر بچہ, ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے, دینی فریضہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو طاقتور بنائے اور سماج کو دینے کی طاقت پیدا کرے, تب سماج آپ کو اپنا. حال ہی میں سدھ گنگا مٹھ سب جانتے ہیں, وہاں کا جو سوامی 107 سال تک 111 سال تک اور رولنگ کمیونٹی ہے, لنگایت کمیونٹی ہے, تو کچھ بھی کر سکتے. تو ان کی ایک بہت امپورٹنٹ آدمی میرے پاس آئے کہ چنئی میں وہ بیمار ہیں, ہاسپٹل میں سیریس. چنئی میں ڈاکٹر ہیں, وہ مسلمان ڈاکٹر ہیں, وہ ایک ہی نہیں ہندوستان میں جو ان کو علاج کر. تو میرے پاس بہت سے لوگ آئے, ذرا بات کیجیے. میں ان کو بات کیا تو کہ میں بنگلور نہیں آ سکتا. وہ بڑے پلین بیچتے ہیں, پورے پلین بیچ کے کچھ بلاتے ہیں سب, میں آ نہیں سکتا. اگر وہ یہاں پر لائے تو ان کو ایئر ایمبولینس میں گوسوامی کو مدراس کو لے گیا گیا اور علاج کیا. میں اس لیے ایگزامپل دیتا ہوں, وہاں نہ ذات, نہ مسلمان, نہ کچھ, ان کی مانگ تھی. آج اگر ہم ویسے طاقت پیدا کریں پوری قوم میں اجتماعی طور تو ہماری طاقت بہت ہے. 200 ملین 20 کروڑ لوگ, ہم اپنے آپ کو مجبور, کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے, کیا کرنا معلوم نہیں ہے. صبح اٹھے بات چیت ایسا ہو رہا ہے, ایسا, شام اٹھے وہی اخبار دیکھے, کب تک ہم گزاریں گے. آپ اگر طے کر لیں کہ آئندہ 20 سال ہم کو کوئی امپورٹنس نہیں, کچھ نہیں, 20 سال تعلیم تعلیم تعلیم, تو آپ اس کا یہ کرنا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ چھوٹا ادارہ ہوگا, یہ خطرہ ہوگا, مگر ایسے خطرے کا سمندر بنتا ہے تو سارے ہماری پوری توجہ علم اور تعلیم سے. یہی ڈاکٹر ممتاز نے ایک جذبے سے ایک راہ دکھائی ہے ساری. اب وہ راہ کے سامنے اب کہیں نظر نہیں آتا. ہمارے ادارے ختم ہوتے جا رہے ہیں, اداروں کے پاس مالی حیثیت نہیں ہے تو کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے. اگر آپ کوالٹی ایجوکیشن دو تو آپ کے پاس آگے پاوا پڑیں گے لوگ.
हम जात नहीं देंगे, मुसलमान देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे, आप वो काबिलियत पैदा, इदारे बनाओ, आपका आपके जो सरमाया है मुल्क में इन्वेस्ट करो, दूसरों के लिए भी, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए आप इन्वेस्ट करो, उससे फायदा पूरे समाज को होना चाहिए। तो ये एक मैं यही सोच रहा था मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ खत्म करूँ, तो अगर मैं कहता जाऊँ तो ये लंबा होता रहेगा। वैसे इसलिए आज हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने एक मिसाल दे के मैं मेरी बात को खत्म करूँगा। मैं कल ही मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह की किताब राज़े हयात पढ़ रहा। उन्होंने एक छोटी मिसाल दी इत्तेहाद की। शहद जब ये है वो भी है, उसमें हजारों लाखों ये शहद की मक्खियां हैं और वो एक एक मक्खी वो शहद को फूलों से कहीं उन्होंने उसमें लिखा है कि हजारों में थे जाके और लाके एक तरफ जमा इकट्ठा करते हैं और जब जाके हजारों लाखों मच्छियों ये मक्खियों का जो जूस जाके तब शहद बनती है और हर एक मक्खी शहद बन नहीं सकती, 10 मक्खियां शहद बना नहीं सकते। ये इत्तेहाद और इज्तिमाइयत का ये जिससे कुछ भी हासिल करते हो। आज मैं इसीलिए कहा कि 20 करोड़ 200 मिलियन लोग अगर एक हो जाएं, एक फिगर से आगे बढ़े हम, तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमको हरा सके। तो इसलिए ऐसे इदारे आना चाहिए और हमारे नौजवान इससे सबक सीखें। आज हमारा नौजवान भटक रहा है, दीनी तालीम उनके पास नहीं है, दुनियावी तालीम में हम फंसे हुए हैं। इसलिए मेहनत करना जरूरी है, परसुएशन करना जरूरी है। एक ही सबक हम डॉक्टर साहब की जिंदगी से लेके आगे बढ़ना है कि वो परसुएशन, उन जो क्रूसेडर थे, वो जो क्रूसेडर कहते हैं, वो क्रूसेडर थे, वो परसुएशन को लेके चलेंगे तो कामयाबी हमारे कदम चुमेंगे। तो ये थी आज की रिपोर्ट। अगर आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद अगलू।